بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی میں آنے والا وہ دردناک اور سیاہ ترین دن کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آل و اولاد اور اہل بیت اطہار کو چن چن کر شہید کر دیا گیا، اور ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے کربلا کی زمین کو خون سے رنگ دیا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے یہ بات جانتے تھے کہ ان کو 10 محرم الحرام میں کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا، تو اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنی اہل بیت اطہار کو لے کر کربلا کیوں گئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دھوکے کے ساتھ کربلا کس طرح بلایا گیا، اور جب چند لوگوں کے علاوہ تمام قوم یزید کی بیعت کر چکی تھی تو اس کے باوجود ایسا کون سا ڈر تھا کہ جس کی وجہ سے یزید کی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لینا ضروری تھا۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے تو کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفیوں نے دھوکہ کیا، اور کس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام نے کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی گردن کو سجدے میں کٹوایا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دین اسلام کو بلند کر دیا۔ دوستوں، ان سب سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، 10 محرم الحرام ایک ایسا بابرکت اور ایک ایسا خاص دن ہے کہ جس دن کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ 10 محرم الحرام کو انبیاء کرام کی زندگیوں میں بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ادریس رضی اللہ عنہ کو درجات عالیہ عطا کیے، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اتری، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا کیا گیا، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کو بینائی عطا کی گئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی، اور 10 محرم الحرام کے دن ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا، اور یہ 10 محرم الحرام کا دن ہی تھا کہ جس دن نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور وہ 10 محرم الحرام کا ہی دن ہوگا کہ جس دن اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا کو صفائے ہستی سے ختم کرے گا اور قیامت قائم کی جائے گی۔ دوستوں، ان تمام تر روایات سے معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کے دن کو بہت سارے انبیاء کرام سے ایک خاص نسبت حاصل ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو یہ خاص شرف عطا فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں 10 محرم الحرام کا ایک ایسا دن عطا فرمایا کہ جس دن کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب کی محبت میں اپنی گردن کو سجدے میں کٹوا دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا۔ دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب بچپن کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بڑے ہی پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے تھے، کیونکہ پہلے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوں گے، اور آپ علیہ السلام کی گردن کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں ان کے جسم سے جدا کیا جائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب جب اپنے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو آپ علیہ السلام کو ان پر پیار آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گردن مبارک پر بوسہ دیا کرتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا۔
دوستو یہ بات یاد رکھیں کہ جو جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کا مقرب بندہ ہوتا ہے اور جو جتنا اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اس کو اتنا ہی امتحانات اور آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اور تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر دو۔ اور یہی وہ وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کربلا کا سفر کیا کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا پر راضی تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے دین اسلام پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ دنیا و کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور اس کے محبوب کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ سفر کربلا کس طرح شروع ہوا، اور اس کربلا کے سفر کے اندر کون کون سے موڑ آئے، اور کس کس موڑ پر کس کس جانثار نے اپنی جان کو اپنے رب کے لیے قربان کیا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد حضرت یزید تخت نشین ہوا تو تمام لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی، لیکن حضرت امام حسین اور دیگر مومنین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید شرابی، زانی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر اور قرآن و پاک کے احکامات کو نہ ماننے والا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والا اور ایک بد کردار شخص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ دوستو یزید کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت قبول نہ کی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تمام لوگ میری بیعت کو توڑ دیں گے اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ لہٰذا اسی ڈر کی وجہ سے یزید نے مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ کو ایک خط لکھا اور اس خط میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی اور عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر سے فوراً بیعت لے لی جائے، اور اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سے انکار کر دے تو ان پر ظلم و ستم کیا جائے۔ ادھر جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک یزید مسلمانوں کے خلیفہ بننے کے لائق نہیں تھا، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یزید کے کردار سے واقف تھے۔ وہ شرابی، زانی اور گناہگار ہے اور شریعت مطہرہ کا منکر انسان تھا جو شراب کو حلال جانتا تھا۔ اس طرح جب یزید کی خلافت کے بعد حضرت امام حسین نے مدینہ کو چھوڑ دیا اور آپ علیہ السلام مکہ چلے گئے تو اس وقت کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بہت سارے خط لکھے، اور کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات پر زور دیا کہ آپ علیہ السلام کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ ہی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ چنانچہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی جانب سے بہت سارے ایسے خط موصول ہوئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفیوں پر یقین کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے پیارے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کا حکم پاتے ہی کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کا استقبال کیا اور بے انتہا محبتوں سے نوازا، یہاں تک کہ 18,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح جب حضرت مسلم بن عقیل نے کوفہ کے لوگوں کا یہ پیار دیکھا تو اس وقت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف ایک خط بھیجا جس کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے کوفہ تشریف لے آئیں، کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ جیسے ہی یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو اس خط کو پڑھنے کے بعد فوراً امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے کی طرف روانگی اختیار کی
اور اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو ادھر حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اطہار کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ تھے، اور ادھر کوفہ کے لوگوں نے یزید کے ساتھ مل کر بغاوت کر دی اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ایک دم سے کوفہ کے حالات بدل گئے کہ جو لوگ حضرت امام حسین اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ محبت کا دعویٰ کر رہے تھے، وہی ان کی جان کے دشمن بن گئے۔ دوستو اس سفر کے دوران حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں کی بغاوت کی خبر ملی، اور یہ خبر بھی ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے کے سفر کو جاری رکھا۔ ادھر یزیدی فوج اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ کب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر کوفہ میں داخل ہو، اور کب ہم لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کو گھیر کر ان کو بیعت کے لیے مجبور کریں۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوفے کے قریب پہنچے تو یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین کے قافلے کو گھیر لیا اور آپ کو کوفے میں داخلے سے منع کر دیا، اور آپ کو میدان کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین فرمانے لگے کہ میں اہل کوفہ کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ مجھے کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تو اس وقت حضرت امام حسین نے اپنا رستہ بدلا اور آپ چلتے چلتے اس میدان میں آ گئے جس میدان کے اندر آپ نے شہید ہونا تھا۔ جب آپ کربلا کے میدان کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو اس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ کربلا ہے۔ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ یہیں پر خیمہ لگا دیا جائے، یہی ہماری منزل ہے۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ سے کربلا میں پہنچے، اور ادھر جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کے اندر پہنچ چکے ہیں، تو اس وقت یزید نے ایک بہت بڑا لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ چنانچہ جب ابن سعد کا یہ یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے کا کہا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ یا تو مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے یہاں سے واپس جانے دو۔ لیکن ابن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ مانی اور آپ کو مسلسل بیعت کرنے کے لیے مجبور کرتا رہا۔ دوستو اس طرح دن گزرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 3 محرم الحرام کا دن آ گیا۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کے دن یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنا 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ دوستو اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا لشکر جو کہ ٹوٹل 82 لوگوں پر مشتمل تھا، جن کے اندر بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں، اور دوسری طرف 22,000 کا لشکر جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مقابلے کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شیر خدا کے بیٹے تھے، اور آپ علیہ السلام جتنے بہادر تھے، اور اس بات کو یزید خوب جانتا تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں، لہٰذا اسی وجہ سے یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یزیدیوں کے دلوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا کتنا خوف اور ڈر تھا۔ دوستو اس طرح مسلسل یزیدی فوج حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتی رہی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے نانا کے دین کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور یزید کی بیعت کرنے سے انکار کرتے رہے۔ دوستو جب یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ان کی یہ بات اس طرح نہیں مانیں گے، تو یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کرنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ 7 محرم الحرام کے دن یزیدیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار پر پانی بند کر دیا۔ دوستو میدان کربلا کے اندر نہر فرات کے علاوہ کہیں پہ پانی موجود نہ تھا،
وہیں سے تمام لوگ پانی پیا کرتے تھے، لیکن اب اہل بیت پر یہ ظلم کیا گیا۔ یہ تپتی ریت کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کی آل اولاد پر پانی کو بند کر دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کے ساتھ بھلکنے لگے اور زاروں کے تار رونے لگے، اور پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی آل اولاد اور پاک دامن عورتوں کا بھی برا حال ہو چکا تھا۔ ادھر فوجی یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا، اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیموں میں بچوں کے بلک بلک کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، اور وہ پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ چنانچہ یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر حملہ کر دیا، اور ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے فرد شہید ہونے لگے اور جام شہادت نوش کرنے لگے۔ اس طرح جب 9 محرم الحرام کا دن آیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت مولا عباس کو یزیدی فوج کے لشکر کی طرف بھیجا اور ان سے کہا کہ ہمیں ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی جائے۔ چنانچہ یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک رات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنے کی مہلت دے دی گئی۔ چنانچہ یہ 9 محرم الحرام کی رات تھی کہ جب رات کے اندھیرے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں کو جمع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ بات خوب جانتے تھے کہ اب یزید ہمیں شہید کیے بغیر پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ چنانچہ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام قافلے والوں سے کہا کہ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ 1-2 دن کے اندر اندر یزید ہمیں ضرور شہید کر دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے والوں سے کہنے لگے کہ تم میں سے جو کوئی شخص اپنی جان کو بچا کر یہاں سے جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، میں نواسہ رسول اس شخص پر راضی ہوں۔ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو اپنی جان بچا کر وہاں سے جانے کی اجازت دے دی، اور یہ بات کہنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خیمے میں موجود تمام دیوں کو بجھا دیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا کر دیا، تاکہ اس اندھیرے کے اندر اگر کوئی اپنی جان کو بچا کر جانا چاہتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ چلا جائے۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد تمام دیوں کو دوبارہ جلایا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس موجود ہیں، اور وہ آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں، پھر چاہے ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آخر کار رات یوں ہی گزر گئی اور 10 محرم الحرام کا دن آیا، اور 10 محرم الحرام کے دن یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے، اور ادھر 22,000 کا ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر فوجی یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے پر حملہ کر رہی ہے، اور ادھر ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار میں سے تمام لوگ شہادت کا جام پی رہے ہیں۔ کبھی حضرت حور جام شہادت نوش کر رہے ہیں تو کبھی حضرت قاسم اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، تو کبھی حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح 3 دن کے پیاسے اہل بیت اطہار یزیدی فوج کے ساتھ جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرتے رہے، اور پھر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ننھے علی اصغر کے لیے نہر فرات سے پانی لینے کے لیے گئے تو وہاں سے پانی بھر کر جب واپس آنے لگے تو یزیدیوں نے تیر کے ساتھ حضرت عباس پر حملہ کر دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ اب جو مشکیزہ جو پانی سے بھرا تھا وہ مشکیزہ بھی تیر لگنے کی وجہ سے پانی سے خالی ہو گیا۔ اس طرح حضرت علی اصغر پیاس کے ساتھ بلک رہے ہیں اور زاروں کے تار رو رہے ہیں، لیکن یزیدی فوج بے دردی کے ساتھ اسی طرح اہل بیت اطہار کو شہید کر رہی ہے۔ اتنے میں ایک بدبخت یزیدی نے ننھے علی اصغر کو نشانہ بنایا اور ان کی طرف تیر چلایا، اور وہ تیر سیدھا جا کر ننھے علی اصغر کو جا کر لگا، اور ننھے علی اصغر جو پیاس کی شدت کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے اب ان کا رونا بھی بند ہو چکا تھا، اور وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنی جان کو قربان کر چکے تھے اور جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ دوستو، اس طرح ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔
لیکن یزیدی فوج یہ دیکھ کر حیران تھی کہ کوئی بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو ہرا نہیں پا رہا۔ اس وقت شمر ملعون اپنی فوج سے کہنے لگا کہ دور سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ تیر کے ساتھ حملہ کرو۔ اس طرح یزیدی فوج نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر ایک ساتھ تیروں سے حملہ کیا اور آپ کے جسم مبارک کو زخمی کیا، لیکن اس زخمی حالت کے باوجود شیر خدا کے بیٹے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بڑی ہی دلیری کے ساتھ یزیدی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس دوران نماز عصر کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھنے کے لیے مہلت مانگی تو آپ کو نماز عصر ادا کرنے کے لیے مہلت دے دی گئی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز عصر کی نیت مان لی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھا تو اسی وقت شمر ملعون نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کو آپ علیہ السلام کے جسم سے جدا کر دیا اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کو نیزے پر لٹکا کر آپ علیہ السلام کی گردن کی بے حرمتی کی گئی۔ دوستو، اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے اہل بیت اطہار کو اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دیا اور بالآخر خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اپنی جان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا اور جام شہادت نوش کیا۔ دوستو، واقعہ کربلا کے اندر تمام لوگ شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے صرف ایک ہی اولاد باقی بچی، وہ تھے حضرت امام زین العابدین۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔